سے وسیع ہے، وہ اس پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے اور اس پر کوئی تھکاوٹ کا اثر نہیں پڑتا کیونکہ وہ علی اور عظیم ہے۔ جی آپ بتائیں، آپ کیا سمجھ آیا ہے اس پوری بات سے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا؟ سارا جو اقتدار ہے وہ خدا کا ہے، جی جی حاکم خدا ہے، موجود اس پورے میں نا بیسکلی یہ سمجھا دے کہ پورا جو کائنات وہ ٹائٹل ہمارا ذہن میں رہے نا، مطلب خدا کیا ہے، اس کا مطلب خدا کا کیا مقام ہے اور ایک مخلوق کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے، کیا حیثیت ہے؟ مطلب اس اختیار مطلب مخلوق کا مثلا یہاں پہ کہنے کی کوئی اس کے اذن کے بغیر شفاعت کرنے کی بھی جرات نہیں، ہاں ٹھیک ہے، اور اسی طرح کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو یہ مخلوق کی حیثیت ہے، ہاں بالکل، ٹھیک ہے، اور اوپر سارے خدا کا ہے، خدا نے گڈ، ماشاء اللہ۔ اس سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ خدا کے آگے سب کیا ہیں؟ سب پست ہیں، عاجز ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، ذلیل ہیں، خدا کے آگے۔ بس خدا کے آگے ساری مخلوق کیا ہے؟ پست ہے، فقیر ہے، ذلیل ہے، عاجز ہے، اور اقتدار، طاقت، اختیار صرف ذات خدا کے پاس ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں، پھر میں آپ کو ایک پوائنٹ یہاں سے اخذ کر کے اختتام کروں۔ تھک تو نہیں گئے آپ دوست؟ آپ تھک گئے ہوں گے لیکن جو سنیں گے بعد میں انشاءاللہ وہ نہیں تھکیں گے۔ تو یہاں سے ہم نے کیا کنکلوڈ کیا ہے؟ یہ پوری بحث سے ہم نے یہ دو نقطے کنکلوڈ کیا، ابھی دو نقطوں سے نقطہ کنکلوڈ کرنا ہے، یعنی کہ خدا کے آگے کیا ہے؟ سب عاجز ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، پست ہیں خدا کے آگے، اور تمام اقتدار، قوت، طاقت، اختیار وہ صرف ایک ذات کے پاس ہے، اور وہ ذات خدا ہے۔ یہ ہے الہی فلسفہ کائنات۔ الہی کائنات کی جو الہی تفسیر ہے وہ یہ ہے۔ ایک وہ تفسیر جو مادی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کے مقابلے میں جو الہی اسکول آف تھاٹ میں ابھی ہم فلسفے پہ کھڑے ہیں، اسی فلسفے سے ہم نے کیا بنانی ہے؟ آئیڈیالوجی بنانی ہے۔ پھر آئیڈیالوجی سے کیا بنے گا؟ مکتب آئیڈیالوجی کو کہتے ہیں، اسے نظام بنے گا۔ تین چیزیں بتائیں، سب سے پہلے فلسفہ، پھر آئیڈیالوجی، پھر نظام بنتا ہے، پھر سسٹم۔ ابھی فلسفہ آپ پہ واضح ہو گیا ہے۔ بس یہاں سے جو چیز ہم یہاں ان دو نقطوں کو بھی اگر ہم کنکلوڈ کریں تو یہاں سے یہ کنکلوژن ہو رہی ہے۔ اب ہم آئیڈیالوجی کے معنی میں بات کر رہے ہیں، ایک منٹ تھوڑا سا غور کریں۔ یعنی ایک طرف خدا ہے، ٹھیک ہے، کنکلوڈ کا کنکلوژن نکالا، اس کنکلوژن کا پھر ایک کنکلوژن نکال رہے ہیں۔ ایک طرف کیا ہے؟ خدا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ کون ہے جی؟ مخلوق ہے۔ خدا ہے جس کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، سب کچھ ہے، اور خدا کے علاوہ باقی سب کیا ہیں؟ فقیر ہیں، عاجز ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں خدا کے مقابلے میں۔ مخلوق کے آپس میں مراتب ہیں، ان دو کے بیچ ہے کچھ مطلب کیا ہے؟ کوئی تیسری صف ہے؟ تیسری صف نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ بس ایک صف خدا ہے اور ایک صف مخلوق ہے، بس۔ اسے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اللہ ہے جس کا کام ہے قانون بنانا، باقی صاحب کا کام کیا ہے؟ ماننا۔ اللہ ہے جس کا کام ہے فرمان جاری کرنا، باقی سب کا کام کیا ہے؟ اس فرمان کو ماننا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا کام ہے حاکمیت کرنا، باقیوں کا سب کام کیا ہے؟ اس کی حاکمیت کو قبول کرنا۔ اس میں کسی کو استثناء نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، بیچ میں تیسرا طبقہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تیسرا طبقہ نہیں ہے۔ اب بعض جو انحرافی مذاہب ہیں انہوں نے تیسرا طبقہ بنانے کی کوشش کی ہے، جس پر خدا نے قرآن میں بہت غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے۔ مثلا جب یہ کہا گیا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب کیا بات ہوگی؟ ایک طرف اللہ ہے جو آقا ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف کیا ہے؟ رعایا ہے، مخلوق ہے، درمیان میں کون آ گیا؟ عیسیٰ۔ اب ٹھیک ہے وہ آقا تو نہیں ہے لیکن رعایا بھی تو نہیں ہے، اب پھر وہ کیا ہے؟
آقا کا بیٹا ہو گیا, تیسری صف پیدا ہو گئی نا, ٹھیک ہے. یہ اسلام کے اندر نہیں ہے, اس پہ اسلام کو سب سے زیادہ تشویش ہے. لہٰذا سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے, ابھی یہاں ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کریں. اس کے اندر خدا نے بہت غیظ و غضب سے کہا ہے کہ جنہوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہے وہ ایسے ہیں کہ جیسے کائنات کو ٹکڑا کر دینا, جیسے کہ زمین و آسمان پھٹ جائے, جیسا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور فضا میں بکھر جائیں. اس طرح سے اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے خدا پر بولا ہے. کیا جھوٹ؟ کہ خدا کا بیٹا ہے. اتنا غیظ و غضب خدا کو کیوں آ گیا اس جملے پر؟ چونکہ اس سے پوری آئیڈیالوجی, اس سے پورا جو الہی اسکول آف تھاٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منہدم ہوتا ہے. اس میں تیسرا طبقہ آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ باقی مخلوق سے علیحدہ ہیں, ہم استثناء ہیں, ہم ٹھیک ہے مخلوق سے بالا تر ہیں, ہم مخلوق کے لیے آقا بن جاتے ہیں, جو کہ خدا کو قبول نہیں ہے. اس کنکلوژن کو آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ بنیاد بنے گی آگے الہی آئیڈیالوجی کی. تیسرا طبقہ نہیں آتا بیچ میں. آپ کے ذہن میں اگر تیسرے طبقے سے وہ مراد ہے کہ جس سے خدا اور مخلوق میں رابطہ ہوتا ہے, پیغام رسانی ہوتی ہے, میں اس پر بات نہیں کر رہا. وہ موضوع بحث نہیں ہے کہ خدا کا پیغام کیسے پہنچتا ہے, ضرورت انبیاء و ضرورت ائمہ کیا, اس پر بحث نہیں کر رہا میں اس جو موضوع بحث ہے اس پر بھی بات کر رہا ہوں. بس یہاں پر کیا ہے کہ تیسرا طبقہ جس کو استثناء ملے, جو یہ کہے کہ میں مخلوق سے نکل گیا ہوں, وہ نہیں ہے. بس جب ایک طرف سمجھنے والا نقطہ یہ ہے, اب پوری جو ہماری بحث تھی, جو پوری محنت تھی, اسے جو سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے, اس کو سمجھیے گا. اب ایک شخص ہو, کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, چاہے مادی طور پر بڑا ہو, کسی بھی حوالے سے بڑا ہو, کیا وہ مخلوق سے نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا. اچھا, کیا وہ خدا کے حدود میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. اب کس طرح ایک مخلوق کے لیے جائز ہو جائے گا کہ وہ کہے کہ ایک انسان آئے اور وہ میرا خدمت گزار بن جائے, ایک انسان آئے اور وہ میرے قدموں پہ ہاتھ رکھے, میرے پاؤں پہ سجدہ کرے, ایک انسان آئے وہ میری رعایا بن جائے, میں اس کا آقا بن جاؤں؟ کہاں سے آ گیا ہے؟ ایک انسان ہے وہ کہے میں قانون لکھتا ہوں اور میرے لکھے ہوئے قانون کی اطاعت اس انسان پر واجب ہوگی, کہاں سے آ گیا یہ؟ ایک انسان آئے اور وہ یہ کہے کہ میں حکم دیتا ہوں بطور مخلوق اور یہ بندہ میری بات مانے گی, کہاں سے آ گیا ہے؟ درمیان میں کچھ صف نہیں ہے, یا تو اس کو لے آئیں, وہ اس کو تو رد کر دیا ہے مخلوق. اب ایک بندہ کہے کہ میں تمہارا آقا ہوں, دوسرا کہے کہ میں تمہارا غلام ہوں. اب یہ آقا کیسے آقا بن گیا ہے؟ کیا مخلوق کی حدود سے باہر ہو گیا ہے؟ باہر ہو گیا ہے. کیا خدا کی حدود میں داخل ہو گیا ہے؟ نہیں. پھر آقا کہاں سے وجود میں آ گیا؟ بس یہاں اسلامی آئیڈیالوجی آتی ہے, یہاں سے اسلامی آئیڈیالوجی اخذ ہوتی ہے. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے یہ سمرائز کر کے یہ بس میں آنا چاہ رہا. اس پوری آیت کو اس تناظر میں پڑھیں. ایک طرف اللہ ہے جس کی حاکمیت ہے, جس کی مالکیت ہے, جس کا اقتدار ہے, جو بیان ہوا ہے. اس کے مقابلے میں مخلوق ہیں جو سب اس کے مقابلے میں پست ہیں, فقیر ہیں, عاجز ہیں. کیا کسی کی جرأت ہے جو یہ کہے کہ میں خدا کا فقیر نہیں ہوں, میں خدا کا محتاج نہیں ہوں, خدا کے مقابلے میں عاجز نہیں ہوں؟ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. ہاں, مخلوق کے مراتب ہیں, مخلوق کے مراتب ہیں, مخلوق کی حدود سے تو ایک بندہ باہر نہیں جا سکتا. ہاں, اب خدا کسی کو یہ اتھارٹی دے کہ میری یہ بات ہے, میری ہے, چونکہ اللہ کی ہے, اور وہ کہے کہ اب تم جاؤ اور لوگوں پر یہ بات لازم کرو, ان سے یہ بات منواؤ, اس کو نافذ کرو, تو وہ تو ایک الگ معاملہ ہے جو کہ خود خدا کہہ رہا ہے, وہ تو خدا کا فرمان آ گیا ہے. مخلوق میں سے ایک بندہ اٹھے اور وہ کہے کہ میں تمہارا آقا بن گیا ہوں, میں تمہارا حاکم بن گیا ہوں, میں تمہارا قانون ساز بن گیا ہوں, میں تمہارا سردار ہوں, تم میرے غلام ہو, تم مجھے جواب دے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ آیت الکرسی بتا رہی ہے کہ اس کائنات کے اندر یہ اختیار کس کو حاصل ہے؟ صرف خدا کو حاصل ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. درمیان میں کوئی طبقہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہے, یا آپ مخلوق میں ہیں یا خالق کے ہیں. خالق میں آپ جا نہیں سکتے, خالق ایک ہے, اس کی صفات ہیں, باقی سب مخلوق ہیں. بس جب مخلوق ہیں تو پھر مخلوق بن کر رہے ہیں, مخلوق ہوتے ہوئے خدائی حدود میں دخل اندازی نہ کریں. تو یہ ہے الہی فلسفہ کائنات. اسی پر اس کو اختتام کرتے ہیں. اب کوئی سوال ہے تو جی, کوئی سوال؟ پوری جو کائنات ہے وہ سنن الہی کے تحت چل رہی ہے. بے شک. پھر خدا کے وجود کی کیوں ضرورت ہے؟ سنن الہی میں سے ایک سنت ہے کہ خدا کی نظر کرم چاہیے. سنن الہی کا مطلب ہے نا وہ رولز, انہی رولز میں سے ایک رول نظر کرم خدا ہے. یعنی سنت الہی ہے کہ خدا کی نظر کرم ہٹے تو سب ختم. خدا نے اپنی اتنی صفات بیان کی, خدا نے اپنا نام اللہ سے رکھا ہے. اللہ بھی جو لفظ ہے نا وہ اس پر بھی مختلف تشریحات ہیں. اصل میں یہ بھی عرب
عرب کی زبان میں ایک رائج لفظ ہے، 2 لفظ تھے، ایک لفظ الہ ہے اور ایک دوسرا لفظ ہے، شاید اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا کون سا لفظ ہے. تو کہتے ہیں الہ کو 2 دفعہ ملا کے. ہاں تو یہ جو ہے نا 2 لفظوں کا جب کثرت سے عرب نے استعمال کیا ہے تو وہاں سے یہ لفظ آیا اور لوگوں کی زبان ضد و عام ہوا ہے یہ لفظ، جس کا اللہ کا بھی ایک معنی ہے، لفظی معنی ہے. اس کے 2 معنی شاید کتب میں بیان کیے گئے ہیں. اس میں سے ایک معنی یہی ہے کہ وہ الہ کے ہی معنی میں آتا ہے کہ یہ جس کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت تصور نہ کی جا سکتی ہو، یا جس کے علاوہ یا ایک یہ معنی بنتا ہے یا دوسرا یہ معنی بنتا ہے کہ جس کی توصیف تک نہ پہنچا جا سکتا ہو. تو اس طرح سے اس کے 2 معنی آتے ہیں. یہ کثرت استعمال کی وجہ سے عرب میں 2 لفظوں کو ملا کے تیسرا لفظ بنایا، کثرت استعمال کی وجہ سے یہاں یہ لفظ بنا، جس کو اللہ نے اس کے ذاتی نام کے طور پر یہاں اختیار کیا ہے. اس کی وضاحت کرنا کہ وہ مثلا جب ایک سنن موجود ہے تو پھر خدا کے وجود کی کیوں ضرورت پیش ہے؟ میں نے بتایا تو ہے کہ سنن میں سے ایک سنت ہے کہ خدا کا نظر کرم چاہیے، یہ خود ایک سنت ہے. جب ہر چیز خدا کی ہے تو خدا کو اپنے علامتی گھر کیوں بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ جی دیکھیں وہ ہماری ضرورت ہے، خدا کی ضرورت نہیں ہے. مثلاً اب آپ کا اشارہ خانہ کعبہ کی طرف ہے کہ کعبے کو خدا نے اللہ کا گھر کیوں کہا. پوری کائنات خدا کی ہے، لیکن انسان ہے کہ جس کی جو سوچ ہے وہ اس کے اندر محدودیت ہے. انسان چاہتا ہے کوئی ایک پوائنٹ ہو، ایک مرکز ہو جہاں جاؤں، جہاں میں جو ہے اب ظاہر ہے کہ خدا مادی وجود نہیں رکھتا، اچھا ہو خدا کا کوئی گھر بھی نہیں ہے جہاں خدا خود رہتا ہو. اگر خدا کا گھر ہم کسی کو کہہ سکیں تو وہ قلب مومن ہے جس کو کہا جا سکتا ہے جو گھر ہے خدا کا. اب کسی جگہ انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو ایک مادی مکان ہے اس کو آپ تصور کریں کہ ایک الہی گھر، تاکہ یہاں آ کر انسان اپنی جو نفسیات ہے اس کے مطابق وہ ایک عمل انجام دے سکے. یہ ایک سمبولک ہے. مثلاً آپ اس کو یوں سمجھیں کہ چل رہے نا بند چل رہا ہے. اچھا اب اس کو اب یوں سمجھیں کہ ایک انسان سلوک اللہ کرتا ہے، خدا کی طرف سفر کرتا ہے، اور یہ سفر ظاہر مادی تو نہیں ہے، الہی سفر ہے، غیر مادی ہے. سفر کرتے کرتے اس نے ساری زندگی کیا کرنا ہے؟ خدا کے قریب جانا ہے. اچھا جب خدا کو پا لے پھر کیا کریں؟ خدا کے پاس پہنچ گئے پھر کیا کریں؟ سفر ختم. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس نے خدا کے گرد گھومنا ہے ساری زندگی. خدا کو پا کے چھوڑ تو نہیں دینا نا پھر اس کو، پھر خدا کے گرد رہنا ہے. یہی کعبہ میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. اب کعبہ کیا ہے؟ ایک مادی مرکز ہے، یہ مادی جگہ ہے. وہاں آپ جاتے ہیں، کہا گیا کہ یہ مادی گھر ہے، یعنی جیسا خدا کا خود وجود ہے جو کہ حقیقی ہے، یہاں اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیں کہ ایک مادی مکان ہے. اور یہاں آپ کو کہا گیا کہ آپ اس کو طواف کریں، آپ اس گرد چکر لگائیں. یعنی گویا آپ اسے ریہرسل کری جا رہی ہے کہ آپ سفر کریں گے خدا کی طرف، خدا کو پائیں گے، پھر خدا کے گرد آپ نے اسی طرح اس گرد باقی رہنا ہے. عقوف اسی کو کہتے ہیں جو جسے اعتکاف کا لفظ بھی نکلتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر آپ یوں کہیں کہ ایک انسان کی نفسیات کو سمجھانے کے لیے معین کیا گیا ہے، ورنہ تو تمام کی چیزیں جو ہیں وہ خدا کی ہیں، ساری زمین اس نے بنائی ہے، سب کا مالک وہی ہے. اب ظاہر انسان کو بتانا تھا کوئی جگہ تاکہ انسان اس جگہ کے گرد جمع ہو، اس جگہ کے گرد یہ چکر لگائے، طواف کرے، سمبولک عمل انجام دے، تو اس کے لیے اس کو یہ جگہ قرار دی ہے. بس جی چلیں اسی پہ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اس کو آگے بڑھائیں گے. ٹائم کتنا ہوا چاہتا ہے؟ بس دیکھیں ہم ٹائم سے